ڈی وزارت قانون اور ان سے ملحقہ افسران، ان کو بھی مبارکباد کی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ میں آج پھر اس ایوان میں ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے اتحادیوں کی طرف سے آپ کی جرأت و خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں بطور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ میں جو صوبے میں آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ آئے، سیاسی حوالے سے شاید کبھی پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور بلکہ اقوام عالم میں 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس، آئینی حوالے سے جو دشواریاں پیش آئیں، شاید وہ اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میں جہاں پر یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ شاید ہی کوئی تاریخ کا واقعہ ہوگا جہاں پر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اور اس دن جہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئین اور قانون پامال ہوتے ہوتے رہ گیا، آپ کو بھی اللہ نے نئی زندگی دی، وہاں پر بیٹھے قانون کے رکھوالوں نے جو اپنے آپ کو کسٹوڈین کے حیثیت سے حلف اٹھا کر پابند کر بیٹھے تھے آئین اور قانون کے، انہوں نے اس دن آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے روندا۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے اراکین کو، اتحادیوں کو اور ان سرکاری افسران کو جس دن یہ ووٹ تھا، انہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر جو عدالت عالی کا فیصلہ تھا اس کو منوعاً تمام دشواریوں کے باوجود اس کو اپنا جو ہے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ میں قطعاً خوش نہیں ہوں کہ آج ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری کوئی انا نہیں ہے اسپیکر صاحب، جب 12 کروڑ صوبے کی مفاد عامہ کے حوالے سے اور بالخصوص بجٹ کے حوالے سے ہو، 48 گھنٹے وزیر خزانہ صاحب پنجاب کی ساری جو عملے کے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں اور جو خاص طور پر منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز کے کہ ہم نے 3 مہینے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ اللہ کے فضل سے کیا، لیکن ہم نے جو مقابلہ کیا ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کی۔ اور آج مجھے ضرور یہ کہنے دیجئے، عزت تو اس رب کی ہے، رب ذوالجلال کی ہے، ہم تو خاکی ہیں، خاک میں مل جانا ہے۔ میں خود چلا گیا، میں نے کہا کہ اگر
اسپیکر صاحب کو میری اتنی یاد ستا رہی ہے، میں حاضر ہو گیا، بیٹھ گیا وہاں پر جا کر. طے ہوا تھا کہ جب قائد ایوان آ جائے گا تو ہم بجٹ سپیچ ہونے دیں گے. اس کے بعد آخری لمحات میں اپنا میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ آئی جی کو بلائیں، اسپیکر کو بلائیں. میں بات اپنی یہاں پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن عوام کو یہ ضرور بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا تھا کہ آج کس وجہ سے ایک اسمبلی کے ہوتے ہوئے ہم آج بجٹ کا اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں منعقد کرنے پر مجبور ہیں. اسپیکر صاحب، کوئی عہدہ جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، کوئی شخص جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہوتا. اس ملک کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا وقت قیامت قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک کی مخلوق کی خدمت کر کر اس عوام کا بھلا کر سکیں. مجھے یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں نے کہا کہ جب کابینہ نہیں بنی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنا جو ہے وہ آپ سبسڈی دینے جا رہے ہیں 200 ارب کی گندم کے اوپر، جو کہ 160 روپے سستا 10 کلو کا آٹا پوری پنجاب کے 36 اضلاع میں الحمدللہ آج عوام کو مل رہا ہے. آپ اس پہ سبسڈی نہ دیں، کابینہ کا انتظار کریں. بڑی غیر یقینی صورتحال تھی، بڑی غیر یقینی صورتحال تھی. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، بڑی غیر یقینی صورتحال تھی اور کابینہ مارز وجود میں نہیں تھی. میں نے سوچا، میں نے کہا حمزہ شہباز شریف، کابینہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ عوام 74 سال میں کبھی اتنی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو جتنی آج ہیں. تو میں نے کہا یا کچھ جھوٹے مقدمے تم پر بنیں گے اس کی فکر کر لو، یا پھر قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جب مخلوق بھوکی تھی، تنگ تھی مہنگائی سے، تو تم نے اس وقت کیا قدم اٹھایا. تو اسپیکر صاحب، میں نے اپنے دل کی آواز سنی. میں بڑا ناچیز انسان ہوں، اللہ نے مدد کی اور ہم نے یہ قدم اٹھایا. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس ایوان کو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا اور ہم نے 200 ارب کی سبسڈی کا فیصلہ کابینہ کے بعد کیا. اس کے بعد اللہ کے فضل سے کابینہ بھی بن گئی، بجٹ اجلاس بھی پائے تکمیل تک کامیابی سے پہنچ گیا، گورنر بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی مخلوق کی نیت سے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. اسپیکر صاحب، آج مجھے کسی کی ہٹ درمی، کسی کی انا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے، سیاسی اپنا جو ہے تحریکیں چلانا، لانگ مارچ کرنا، اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے. لیکن کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی 2 اکائیاں جو ہیں، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، ان کی تمام پولیس، جن کے اپنا جو ہے وہ لوڈڈ، ان کے پاس گنیں تھیں، اسلحہ تھا، گرنیڈ تھے، وہ اپنا جو ہے وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں داخل ہوئیں. ہم نے اس دن اپنی پولیس کو صرف بلٹس دی تھی، کوئی لائیو ایمونیشن کی ایک گولی ان کے پاس نہیں تھی. اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا. پھر کون اس جو ڈیزگنیٹڈ جو جگہ تھی وہاں سے ڈی چوک کی طرف گیا؟ پھر کیا قوم نے دیکھا نہیں کہ گرین بیلٹس پر آگ لگی ہوئی تھی؟
یہی وہ بات ہے جو آج میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سازش سے شروع ہوئے، بیرونی سازش سے اداروں پر حملہ آور ہو گئے، آئین اور قانون کو آپ نے پامال کیا۔ آپ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کیوں کھلے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست کے پیچھے جو انتشار چھپا ہوا ہے، جو خواہشات ہیں کہ خدا نخواستہ جمہوری نظام جو ہے وہ جام ہو جائے، ادارے تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی اس کے بعد کہ اس ملک پر خدا نخواستہ اس ملک کی ایٹمی قوت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی، ادارے تباہ ہو جائیں گے، اور اگر میں نہ آیا، یہ میں جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جب پنجاب اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آئین اور قانون کا تماشا بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد صوبائی بجٹ کو انا کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ بزرگ بیمار پڑے ہیں اور دوائی نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو فی الفور بحال کرنا چاہیے۔ انہوں نے دن رات محنت کی۔ آج اس ایوان میں مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ 1 جولائی سے پنجاب کے 36 اضلاع میں تمام ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں مفت دوائیاں اور کینسر کی مفت دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ الحمدللہ ایک اچھا منصوبہ تھا، مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، اور اس میں ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں کہ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں بھی اس ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہوتا ہوں، یعنی یہاں بیٹھے وہ جو سارے لوگ ہیں ممبران جو ہیں وہ بھی ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جب 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو میں آج اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کروں گا۔ ہم جو لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے بچے آج کینسر کے مریض ہیں، جن کے بچوں کے آج بیماری جو ہے وہ گھر میں فاقق جو ہے وہ ان کا باعث بن رہی ہے، ہم اپنی یہ سہولیات کو ان بچوں کے لیے وقف کریں گے۔ ہم ہیلتھ کارڈ میں جو فیسلٹیز غریب آدمی کے لیے ابھی کم ہیں اس کو زیادہ کر ہیو ناٹس کو دیں گے، اور ہیو سے ہم واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہیلتھ کارڈ کو پوری طرح اس کی اونرشپ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب اب کیا بتاؤں میں آپ کو، کل کابینہ کا اجلاس تھا، ہمیں بتایا گیا کہ میں اس میں کوئی اپنا جو ہے فیکٹ سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا کہ جی وہ سابق اپنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ ایکس سی ایم بلاک بن رہا ہے پنجاب ہاؤس میں۔ میں نے کہا یہ سی ایم بلاک تو سنا، یہ ایکس سی ایم بلاک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنی پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ ایکس سی ایم کو ہم دیں گے، اور اپنا جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اس میں ان کا استحقاق جو ہے وہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، وہ کر گئے تھے، اور آج وہ ہائی کورٹ میں درخواست لے کر بھی پہنچ گئے ہیں ایک عام سائل کی طرح کہ جس طرح 2 وقت کی روٹی جو ہے پوری نہیں ہو رہی۔ میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں صوبے کی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آج ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے آج یہ اپنی گاڑیاں اپنے پریولیجز یاد آ گئے، کیا وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ سیف سٹی کے نام سے 3.5 سال اسپیکر صاحب کابینہ کی ہاں کے وجہ سے 30% کیمراز آج بھی خراب پڑے، تو خدا کا خوف کیجئے۔ آپ نے پنجاب کو تو برباد کیا، آپ
اگر یہ 35% کیمراز ٹھیک کرا دیتے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج اتنی ابتر نہ ہوتی. تو یہ اگر نئے پاکستان کے یہ تقاضے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرانا پاکستان ہی مبارک کرے. آج میں اس ایوان میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں ان کو ہم بحال کریں گے اور سیف سٹی کے اور منصوبے جو ہیں پنجاب کے طول عرض میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انٹروڈیوس کریں گے. اسپیکر صاحب آپ بھی جانتے ہیں اپنا جو ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ایک بہترین منصوبہ آج بھی آپ جائیں وہ شولڈرز اس کے کچے ہیں لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی وہ روڈز اسی طرح موجود ہیں جو عام کسان کے لیے فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے اس کی ذریعہ اجناس جو ہیں مارکیٹ میں پہنچانے کا باعث بنتی. تو انشاءاللہ 8,000 کلومیٹر کا سڑکوں کا جال ہے, اس کو ہم کسان کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے اس صوبے کو انشاءاللہ ہم بحال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج کسان ہمارا پریشان ہے, یوریا کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ بلیک میل ہو رہا ہے, اور روزانہ میں اس بنیاد پر میٹنگ کرتا ہوں. مینوفیکچرر سے ہم نے بات کی کہ ہم کھاد کا یوریا کا ریٹ یہ طے کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ بات نہیں بنی. اب پھر ریوائز کیا گیا تو اس پہ ہم کمر بستہ ہیں. لیکن کل جو میری میٹنگ ہوئی ہے بینکوں سے, ہمارا پہلا بھی ایک منصوبہ تھا کہ 75 ارب روپیہ جو ہے سود کے اپنا بغیر جو ہم نے ان کو لون دیے تھے اس کے اوپر کل میٹنگ کی ہوئی. یہ ہماری